آج کی پریس کانفرنس کا مقصد آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارے بانی لیڈر اس قوم کے قومی ہیرو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بہت ساری جو افواہیں کہہ لیں، خبریں کہہ لیں، گردش کر رہی ہیں۔ آپ سب کو علم ہے کہ خان صاحب کی جو آنکھ کی بینائی کا معاملہ تھا، بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ کی بینائی کافی حد تک کم ہو چکی ہے۔ 85% ہم کہہ سکتے ہیں، جو رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق 85% ان کی آنکھ جو ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے۔ ساتھ ساتھ اب یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ ان کی دوسری آنکھ پہ بھی خدشہ ہو رہا ہے کہ ان کی بینائی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس بات کی تصدیق کون کرے گا؟ نہ تو فیملی کو ملاقات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، نہ وکلا کو ملاقات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ آخری بار سلمان صدر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی آج سے میرا خیال میں کوئی 3-4 مہینے یا 6 مہینے پہلے، تو وکلا کی ملاقات بند، فیملی کی ملاقات بند۔ یہ کون سے جیل کے مینولز ہیں جس کے اندر یہ چیز لکھی ہے کہ خان صاحب سے نہ تو ملاقات ہو سکتی ہے، نہ فیملی مل سکتی ہے، نہ سیاسی رفقا مل سکتے ہیں؟ اگر حکومت اس بات کی تصدیق نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر بالکل ٹھیک ہے کہ خان صاحب کی صحت میں جو تشویش ہے پاکستان تحریک انصاف کو، وہ درست ہے۔ اگر اس خبر کی تصدیق حکومت وقت نہیں کرنا چاہتی تو پھر جو لوگوں کے اندر، جو قوم کے اندر انتشار پایا جا رہا ہے، یا تو پھر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے خبریں اس طرح کی رومر سے گردش کریں، لوگوں میں انتشار پھیلے اور لوگ پھر اپنا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ انتظامیہ یا حکومت کو لڑوانے کی یا تو ایک بھیانک کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ فوری طور پر جیل انتظامیہ اور حکومت وقت اس بات کی تصدیق کر کے ہمیں بتائیں کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک۔ ہم یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، چونکہ عمران خان صاحب کو بلڈ پریشر کے سنگین مسئلے درپیش ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کو الشفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے۔ الشفا کی اگر ایکسس آپ نہیں دینا چاہتے تو عمران خان صاحب کو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ شوکت خانم ہاسپٹل میں ان کو منتقل کیا جائے، کیونکہ وہ مطمئن ہے شوکت خانم ہاسپٹل کے علاج سے ان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان تک ان کو رسائی دی جائے۔ کیا وجہ ہے کہ ان کو یہ رسائی نہیں دی جا رہی؟ زیر نگرانی جو ان کے معلم ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، ان کی نگرانی میں علاج فراہم کیا جائے۔ ہم طبی مانے کے حوالے سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، وجہ کیا ہے حکومت پنجاب کو؟ مسئلہ کیا ہے؟ وہ ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور قوم آج بھی ان کو ملک کا وزیر اعظم کہتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ سابق وزیر اعظم جو نواز شریف صاحب تھے، ان کی بیٹی تھی، ان کو تو تھوڑی تکلیف کے اوپر جو ہے وہ علاج معالجے کے لیے سہولتیں مہیا کی جاتی تھی، اور وہ عمران خان کے دور میں کی جاتی تھی۔ آپ کی ذاتی معاملات جو ہیں ان کو صحت سے نہ جوڑا جائے، ان کو سیاست سے نہ جوڑا جائے۔ خان صاحب کی صحت کے اوپر سیاست کو متنازع نہ بنایا جائے۔ سیاست الگ چیز ہے، انسانی معاملہ اور صحت ایک الگ چیز ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کراچی آج یہ مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پر عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو خبریں ہیں اس کے حوالے سے تصدیقی خبر دی جائے، اور فوری طور پر ان کو الشفا ہاسپٹل یا شوکت خانم ہاسپٹل میں ان کو فوری طور پر شفٹ کیا جائے، کیونکہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرے گی۔ اگر جیل حکام فوری طور پر واضح نہیں کرتے ان کی صحت کے حوالے سے، یا حکومت وقت اس چیز کی تصدیق نہیں کرتی ہے، تو پھر تمام تر ذمہ داری جو قوم کی طرف سے الیکشن آئے گا اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پنجاب، وفاقی حکومت اور جیل انتظامیہ کے اوپر ہوگی۔ ہم 3 سال سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نہ ان کے کیسز چلائے جا رہے ہیں، نہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے چیزوں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں درخواست دی جاتی ہے تو 2-3 ہفتوں کا ٹائم دے کے ان کی صحت کی رپورٹ مرتب کر لی جاتی ہے۔ بشرا بی بی کی صحت سے متعلق بات کرتے ہیں تو ان کی فیملی سے ملاقات کرا کے ان کو باقاعدہ پریسائز کیا جاتا ہے کہ آپ باہر کی بات نہ کریں۔ چلیں جی، باہر بات نہ کریں تو وکلا کو تو کم از کم دیں، جو 300 سے زائد کیسز عمران خان صاحب کے وکلا دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ مقدمے کے مدعی ہوں یا ملزم ہوں، جب ان تک رسائی نہیں دیں گے تو ان کیسز کو آگے کیسے لے کے چلیں گے؟ جب آپ کے کیسز تک رسائی نہیں ہوگی تو ملزم کیسے ثابت کرے گا کہ میں صحیح ہوں یا میں غلط ہوں؟ تو حکومت پنجاب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ حکومت پنجاب کے انڈر میں وہ جیل آتی ہے۔ یہ وقت نہ بھولیں کہ یہ کل یہ وقت آپ کے اوپر آنا ہے۔ یہ کرپشن کے معاملات، یہ دیگر معاملات، یہ جو فارم 47 کی پیداوار بیٹھی ہوئی ہے، یہ عوامی مینڈیٹ سے نہیں آئے ہوئے، یہ چیزیں ان کے اوپر آنی ہیں۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ خان صاحب کی صحت سے متعلق اور خان صاحب کی جو طبیعت ہے اس کے متعلق فوری طور پر خان صاحب کو الشفا ہاسپٹل یا شوکت خانم ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ
کراچی کے ایشوز بھی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس میڈیا کے توسط سے آپ سے ہم بات کر سکیں. میر رضا قتل کیس, کیا وجہ ہے میر رضا قتل کیس کو؟ پہلے تو 3 دن تک حکومتی نمائندہ کوئی نہیں جا رہا تھا, پولیس کی طرف سے کوئی افسران کے پاس نہیں جا رہا تھا. میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں علیم عادل شیخ صاحب کو اور اپنی پاکستان تحریک انصاف کراچی کی ٹیم کو کہ جو ان کی فیملیز کے پاس پہنچے. بہت سارے خدشات انہوں نے ظاہر کیے. کیا حکومت وقت اور پولیس جو ان کے والد صاحب بیان کر رہے تھے ہمارے ساتھ, تو کیا پولیس ان بیانات کے اوپر کارروائی کو آگے نہیں بڑھا رہی تھی؟ ان کے والد صاحب کا کلیئر کٹ کہنا تھا کہ رات 4 بجے کا یہ واقعہ ہے, یہ 4:05 کا واقعہ ہے. میں نے FIR لانچ کروائی. میں پورا دن اپنے بیٹے کو ڈھونڈتا رہا. میں نے گلستان جوہر کے جس مقام کے آج فوٹیجز آپ لوگوں کو مل رہی ہیں, میں نے اس مقام کو خود ڈھونڈا. اس گیسٹ ہاؤس کا جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ گیسٹ ہاؤس کوئی عام گیسٹ ہاؤس نہیں ہے. وہ آج کیوں سیل ہوا؟ وہ جب FIR میں نومینیٹ تھا تو یہ چیز آج کیوں اجاگر ہو رہی ہے میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد کہ اس کے اوپر اسی دن تفتیش ہونی چاہیے تھی؟ پولیس کا رویہ پہلے دن سے ان کے والد صاحب کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مزے کی بات, میر رضا قاتلوں کو گرفتار کرنے کے بجائے, ان کی تفتیش کرنے کے بجائے میاں بیوی کی وہ جو خلا کا مسئلہ وہ اٹھایا جا رہا ہے. بھائی خلا کا مسئلہ کا تفتیش سے کیا تعلق ہے, مرڈر سے کیا تعلق ہے؟ مجھے بتایا جائے نا. پولیس کہتی ہے جی ہم تو انصاف کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں. کل وزیر داخلہ کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ انتظام صاحب آپ کل کس لیے گئے تھے؟ واقعات 27-28 تاریخ کو ہوتا ہے, آج جو ہے نا وہ 9 تاریخ کو جا کے ان کی تماشائی کر رہے ہیں. ان کے والد صاحب کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں. میں آج یہ مطالبہ کرتا ہوں, ان کے والد صاحب نے کہہ دیا جوڈیشل کمیشن میں ان کو ضرورت نہیں ہے. وہ پھر بھی پولیس کے اوپر کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے جو ہے نا وہ پولیس کے اوپر یہ ہم انصاف رکھتے ہیں یا ہمیں یقین ہے کہ پولیس اگر صحیح طریقے سے کارروائی کرے تو ہمیں انصاف مل سکتا ہے. اور پولیس جانتی ہے کہ قاتل اصل کون ہے. پولیس کو پتا ہے کہ وہ گیسٹ ہاؤس کس کا ہے, کون سا منسٹر ہے, کس کا بیٹا انوالو ہے. وہ پردہ ڈالنا چاہتی ہے. پاکستان تحریک انصاف میں کراچی کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں جن بچوں نے بچیوں نے اس روڈ پہ کھڑے ہو کے سارے فیصل کے اوپر اس میر رضا کی آواز اٹھائی. اس میر رضا کی آواز اگر نہ اٹھاتے تو آج نہ حکومت متحرک ہوتی, نہ یہ پولیس افسران متحرک ہوتے, نہ آج کی ہماری انتظامیہ متحرک ہوتی. میر رضا قتل کیس آج کا ایک پہلا واقعہ نہیں ہے, یہ ہزاروں لاکھوں انسانی جان کا معاملہ ہے. قتل و غارت کی جولائی کے اندر 50 واقعات 40 سے زائد واقعات ہو چکے ہیں. 40 مرڈر ہو چکے ہیں جولائی کے مہینے کے اندر. 18 سال کی حکومت کا دعویٰ کرنے والی مجھے بتائے نا ان 18 سالوں میں کتنے مرڈر ہوئے ہوں گے, کتنی کارروائیاں کی گئی ہیں. میں تحقیقاتی ٹیم سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں ان کے والد صاحب سے مل کر ان سے پوچھا جائے جو چیزیں ان کے پاس موجود ہیں وہ ان کو مہیا کی جائے تاکہ یہ ایک مثال بن سکے. اور ان میں جو لوگ بھی انوالو ہیں, چاہے وہ MPs ہیں, MNAs ہیں, سول لوگ ہیں, اس کو ایک ایگزامپل بنانا پڑے گا. میڈیکل بورڈ نے قبر کشائی کے بعد 14 سوالوں کو جو ہے واضح جواب دیا, اس سے پہلے کیوں نہیں دیا؟ کیا وجہ تھی؟ مطلب اس غریب کو لازمی وکیل کرنا تھا, لاکھوں روپے فیسز دینی تھی, تب جا کے یہ کام کرنا تھا. اس کی تھوڑی پہ, ناک پہ, آنکھ پہ نشانات موجود ہیں, یہ کیا نظر نہیں آ رہے تھے؟ کہہ لیجیے 2 دن پرانی لاش ہے. 28 سے 29 تاریخ کا واقعہ ہے. 29 تاریخ کی ویڈیوز موجود ہیں ان کے والد صاحب کے پاس, بلڈ اس کے اندر سے نکل رہا ہے. کیا ایسی چیز پلائی گئی, کیا ایسا کیمیکل ان کو پلایا گیا کہ وہ کالے نشان دھبے آ چکے؟ یہ میڈیکل رپورٹ کا کام ہے, ہمارا کام تو نہیں ہے. پولیس نے اندھی نگری مچائی ہوئی ہے. پولیس کو چلو بھر پانی میں ڈوب جانا چاہیے. پولیس تفتیش پر والدین بھروسہ نہیں کر رہی ہے, کہاں جائیں ہم لوگ؟ میں مطالبہ کرتا ہوں تحقیقاتی کمیٹی سے, خدا کے لیے اس کو ایک مثال بنائیے گا. یہ آپ کا بیٹا ہے جو یہاں سے جا چکا ہے, اس کو انصاف دینا آپ نے, اس کی فیملی کو نہیں, کراچی کے باسیوں کو آپ نے انصاف دینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی سب سے بڑا ایشو آج کل کی مہنگائی کا. پیٹرول کی پرائسز پہ اگر آپ چلیں تو آج جو 78.42 بیریل جو ریٹ چل رہا ہے, آج کا ہمارا ریٹ جو پیٹرول کا 327 روپے. آپ اندازہ لگائیں کہ 78.4 بیریل ریٹ ہے انٹرنیشنل, اور آج ہمارے پاکستان کے اندر پیٹرول کی پرائس ہے 327 روپے. اور جبکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور میں 2022 کے اندر یومیہ بیریل 122 روپے تھا, 122 روپے فی بیریل اور ڈالر, اور اس وقت ریٹ پیٹرول کا 214 روپے تھا جب پیک ٹائم جا چکا تھا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, اور خان صاحب نے دسمبر میں مزید ریٹ کم کر دیے تھے, مارچ کے اندر خان صاحب نے تمام لیوی ٹیکس ختم کر دیے تھے. آج پیٹرول کے اوپر جو ہماری قوم, ہماری عوام جو چارجز اور مارجنز پے کر رہی ہے, وہ 1 لیٹر پیٹرول پر مجموعی طور پر 130 روپے 23 پیسے لیوی ٹیکس پے کر رہی ہے, اور ڈیزل پر 116 روپے لیوی ٹیکس اور مارجنز
یہ کیا ہے لیوی ٹیکس اور مارجنس؟ وفاقی حکومت کے جو الائنس ہیں وہ جو کانپی ٹانگیں مارچ کر کے جاتی تھی مہنگائی کے اوپر، آج کیوں خاموش ہے؟ آج پنجاب کے ترجمان کیوں خاموش ہے؟ آج سندھ کے ترجمان کیوں خاموش ہے؟ اس مہنگائی کے اوپر آپ اپنی پولیٹکس کرتے تھے، آج اس مہنگائی کی آواز کو دبانے کے لیے تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وفاقی وزیر صاحب جواب دینا، یہ 130 روپے 23 پیسے پیٹرول پہ اور 116 روپے آپ جو مارجن اور ٹیکسز اور لیوی کے مد پہ لے رہے ہیں، یہ کیوں عوام کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب آپ تو عوام کو ریلیف دینے آئے تھے۔ جب بھی یاد رکھیے گا، میں اپنے عظیم پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں، جب فارم 47 کی پیداوار سے لوگ آئیں گے، آپ کے کردار میں بیٹھیں گے، فارم 47 جو اصل آپ کے حقیقی نمائندے تھے، جب وہ نمائندے نہیں بیٹھیں گے تو یہ مہنگائیاں اسی طریقے سے آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی۔ خان صاحب نے اسی لیے کہا تھا کہ میں تو برداشت کر لوں گا لیکن شاید میری قوم برداشت نہ کر سکے۔ میری قوم کو اب جاگنا ہوگا، میری قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں پرامن مارچ کرنا ہو، پرامن احتجاج کرنا ہو، ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 اگست کے حوالے سے ہم نے 2 ہفتے پہلے 5 اگست سی ایم صاحب نے بڑا سٹیٹمنٹ دیا۔ ہم نے 5 اگست کو پریس کلب کے اوپر، جبکہ پریس کلب کے اوپر اجازت نہیں مانگی جاتی، ہر سیاسی جماعت کا رائٹ ہے کہ وہ پریس کلب کے اوپر باہر آ کے اپنا پروٹیسٹ، اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کرا سکتی ہے، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ سی ایم سندھ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیقات کیے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جی اس طریقے سے احتجاج اگر کریں گے اور وائلنس کریں گے تو انتظامیہ حرکت میں آئے گی۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں سی ایم صاحب کو، یہ لیٹر ہے وہ، سی ایم صاحب یہ لیٹر 24 جولائی کا ریسیو کیا گیا آپ کے ڈی سی صاحب کی طرف سے۔ آپ کے ڈی سی صاحب نے یہ لیٹر ریسیو کیا 24 تاریخ کو، 5 تاریخ کو ہمارے احتجاج کی کال دی۔ پوچھیں اپنے ڈی سی صاحب سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں سے کیوں نہیں رابطہ کیا گیا، کیوں نہیں پوچھا گیا کہ آپ کے پروٹیسٹ کا مقصد کیا ہے، کہاں کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں نہیں ہمیں سیکورٹی دی گئی؟ ہم پاکستان کی سب سے بڑی لارجسٹ پارٹی کے نمائندے ہیں، ہمیں سیکورٹی فراہم کرنی چاہیے، نہ کہ کنٹینرز لگا کے عوام کو وہاں پہ مجبور کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ مراد علی شاہ صاحب، بلاول زرداری صاحب، ہم سیاسی کارکنان ہیں، ایس ایس پی صاحب لیڈ کر رہا تھا ہمارے احتجاج کے اوپر لاٹھی چارج کرتے ہوئے۔ میں سخت مذمت کرتا ہوں ہماری خواتین کے اوپر، ہمارے نیب کے کارکنوں کے اوپر ایس ایس پی نے خود تشدد کیا، لاٹھی چارج کیا ہے۔ باقی پولیس کے جوانوں کو تو چھوڑیں، کیا آپ کی جمہوریت کا اور آپ کے جو نانا جی ہیں بلاول زرداری صاحب، انہوں نے یہ سبق آپ کو دیا ہے کہ آپ پاکستان کے سیاسی کارکنوں کے اوپر ڈنڈے برسائیں، ان کو گرفتار کریں، آنسو شیل فائر کریں؟ یہ ہماری بہن بیٹی نہیں ہے، اسی طرح ہماری کئی بہنیں وہاں احتجاج میں موجود تھی، آنسو شیل فائر کیے گئے۔ فریال صاحبہ، آپ اس اسٹینڈنگ کمیٹی کی داخلہ کی کمیٹی کی چیئر پرسن ہیں، آپ اس اسمبلی کی ممبر ہیں، کیوں نہیں آپ کا ٹویٹ آیا، کیوں نہیں آپ نے اس حق کی آواز بلند کی؟ ہم انسان تو ہیں نا، اگر ہم سیاسی کارکن آپ کے سیاسی مخالف ضرور ہیں لیکن انسانیت کا درس یہ نہیں دیتا کہ آپ چاروں طرف سے کنٹینرز لگا کے بند کریں۔ تو کنٹینرز تو ہم نے لگانا سکھائے تھے، آپ ہمارے اوپر ہمارے کنٹینرز لا کے کھڑے کر رہے ہیں۔ ایس ایس پی صاحب سے تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس کو یہ اختیار کس نے دیا، یہ آرڈر کس نے دیا کہ وہ لاٹھی چارج کرے، ہمارے کارکنوں کو گرفتار کرے۔ ہم پریس کلب پہ آنے جا رہے تھے، ہمارے راستے کیوں بند کیے گئے؟ ہمارے راستے اگر کھلے ہوتے تو ہم پرامن جا کے احتجاج اپنا ریکارڈ کراتے، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے، لیکن آپ نے تو یہ اس طرح کر کے ہمارے احتجاج کو کامیاب کیا۔ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے نا، اس دن کی ہماری آواز اٹھا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہر پرامن احتجاج کے اندر اپنی ریکارڈ آواز بلند کرتی رہے گی۔ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے انشاءاللہ جو آواز بھی حق کی آواز ہوگی، پاکستان تحریک انصاف کراچی انشاءاللہ پرامن احتجاج جو بھی ہوگا اس کا انعقاد کرتی رہے گی۔ آپ لوگوں نے گرفتار کرنا ہے، آپ لوگوں نے پکڑ دکڑ کرنی ہے، جب ہمارے کارکنوں کے اوپر لاٹھی چارج کرنا ہے آپ کرتے رہے۔ آخر میں اپنی پاکستانی قوم سے گزارش کرنا چاہوں گا، 27 ستمبر کی کال آ چکی ہے، میرے ہم وطنوں، میرے پاکستانی قوم، عمران خان صاحب کو آپ کے اوپر سارا منحصر ہے۔ 27 تاریخ کی کال کسی کو نقصان پہنچانے کی نہیں ہے، ہم پرامن لاگ مارچ کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم نے تاریخ دے دی ہے، مزید اس کے اوپر ہمارے مرکزی لیڈران اس پہ بات کریں گے، لیکن میں کراچی کی عوام سے، سندھ کی عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، آپ سب نے بچوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، نوجوانوں سے، بوڑھوں سے، سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس 27 ستمبر کی کال کو، پرامن کال کو آپ سب نے کامیاب کرنا ہے، اور اس کو اس مقصد کے اندر ہم سب نے وہاں اسلام آباد پہنچنا ہے، جو بھی کال آتی ہے پرامن رہتے ہوئے ہم نے خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کرنا ہے۔ ہماری ڈیمانڈ آپ کے سامنے ہے کہ خان صاحب تک رسائی دی جائے، فیملی کو ملاقات کی اجازت دی جائے، ہماری ڈیمانڈ کیا ہے، اور ان کے کیسز تک رسائی دی جائے تاکہ انصاف کے ساتھ خان صاحب اپنے کیسز کا کو لڑ سکیں اور اس کا مقابلہ کر سکیں۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ تمام میڈیا پرسنز کا جو ادھر آئے، تشریف لائے، ہمیں وقت دیا۔ راجہ در صاحب نے
तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखी। इस वक्त हमारे साथ तमाम कराची कैबिनेट के मेंबर्स मौजूद हैं। इस वक्त पूरी कौम परेशान है। दाई आंख का मामला, फिर हमारे लीडर इमरान खान साहब को अंधेरे में, पूरी पार्टी उनकी फैमिली को अंधेरे में रखते हुए पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। न जाने उनको किस किस्म के इंजेक्शंस लगाए गए। 85% उनकी आंख की बिनाई मुतासिर हुई जिस चीज की वजह से। सिर्फ 15% दाई आंख की बिनाई जो है वो इस वक्त बाकी है। और अब ये खबरें सुनने में आ रही हैं कि बाई आंख भी असरअंदाज हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने और उसकी वर्किंग कमेटी ने भी ये बात कही कि इमरान खान साहब के साथ इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी हो रही है। उनको मुकम्मल इंसानी हुकूक के तहत जो कि उनके राइट्स हैं, जो कि एक बंदा जो पाबंद सलासल है और नाहक पाबंद सलासल है, जो उसके राइट्स हैं उसको नहीं दिए जा रहे। यहां पे एक मेडिकल बोर्ड बनता है, मेडिकल बोर्ड बनता है जेल कवानीन, जेल मैनुअल्स की खिलाफवर्जी करते हुए। यहां पे जाती मालिज को, जाती डॉक्टर्स को, और वो डॉक्टर्स जो कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जिन पे कौम भरोसा कर रही है, उनको रसाई नहीं दी जाती। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त खान साहब के जो इस वक्त 3 साल होने वाले हैं, 3 साल की कैद में उनको जो ब्लड प्रेशर, क्योंकि एक इंसान जब 3 साल कैद में है तो उसके जिस्मानी कमजोरी और दीगर चीजें भी जो है वो असरअंदाज होना शुरू हो जाती हैं। अब उनका अगर ब्लड प्रेशर का उतार चढ़ाव का मामला सामने आ रहे हैं तो फिल फॉर इस नाअहल हुकूमत को थोड़ी शर्म करनी चाहिए और जाती डॉक्टर्स को और फौरी फैमिली की मुलाकात करनी चाहिए। ये शायद ये नाअहल हुक्मरान जो है वो ये भूल गए कि 2019 में भी एक मफरूर मुजरिम को रिलीफ दिया गया था। नवाज शरीफ को जब उसकी प्लेटलेट्स गिरी थी तो यही रियासत थी तो जहाज तैयार खड़े उसका इंतजार कर रही थी। इस हद तक रिलैक्सेशन और रिलीफ दिया गया था और आज अदालतें खामोश हैं। ये पूरी कौम फिक्रमंद है। बच्चों से बात नहीं करने दी जा रही। ये किस किस्म का तासुर दे रहे हैं आप? जहनी मरीज वाला तासुर दे रहे हैं। बच्चों की बात कराने पे भी पाबंदी है। फैमिली की मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही। क्यों नहीं कराने दी जा रही? ऐसा कौन सा जुर्म है, ऐसी कौन सी जिस्मानी तशद्दुद है जो आप छुपा रहे हैं इमरान खान का, जो आपने किया है, इमरान खान के साथ सलूक किया है? कौम को किस अंधेरे में रखा हुआ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी मुतालबा करती है अदालती हुक्म के बावजूद भी फैमिली को रिपोर्ट्स नहीं दिखाई जा रही, नहीं दी जा रही जेल हुक्काम सुप्रीडेंट की जानिब से। अदालत तौहीन अदालत के ऊपर कार्रवाई करे, फौरी तौर पे कार्रवाई करे, ये हमारा मुतालबा है। फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो कि सूरत हाल पूरे मुल्क की है, हालात सबके सामने हैं। जिस तबाही के एक दौर से गुजर रहा है मुल्क, इस वक्त जब एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, नून लीग पूरा कुश्तियों में लगी हुई है। एमक्यूएम 172 अरब रुपए का K4 के मंसूबे के ऊपर कागजी तौर पे पास होता है सिर्फ एक अमाउंट, उस पे जश्न मना रही है। ऐसे कागजी तौर के ऊपर इस कराची को पहले भी पेरिस डिक्लेयर कर दिया गया था। पानी, कपड़ा, बिजली कुछ नहीं है कराची के पास। जो हुकूमतें दावा करती हैं कपड़े का, मकान का, रोटी की, सब छीन लिया है। ये सब था कराची के पास आपकी हुकूमत से पहले। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये कराची हो, कश्मीर हो, इस्लामाबाद हो या गिलगित बल्तिस्तान हो या चाइना बॉर्डर तक जहां तक पाकिस्तान है, सबकी एक ही आवाज है, फौरी तौर पे इमरान खान को रिहा करो, क्योंकि हल इस पाकिस्तान का, हल इस नुकसान का सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। उसको बाहर लाया जाए, उसको आजाद किया जाए, उसको अलशिफा मुंतकिल किया जाए। और अगर ये खबरें सच हैं तो आवाम का गुस्सा बढ़ रहा है। मैं जेल सुप्रीडेंट को भी, अडियाला के, और जेल इंतजामिया को भी यह बात कहना चाहता हूं कि कौम ये तमाम तर चीजें नोट कर रही है।
कोई भी किसी किस्म की नाखुशगवार वाकये की सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमें पता है इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। घेरा तंग होगा। मेरी आखिर के अंदर सोशल मीडिया, हमारी कौम, मेरा यह मुतालबा है, भरपूर आवाज उठाएं। इमरान खान साहब हमारा सबसे कीमती असासा है। मुत्तहद हो जाएं। तमाम सोशल मीडिया, तमाम कौम जो इस वक्त तंजीम में हो, सपोर्टर हो, मुत्तहद होके एक आवाज लगाएं। इमरान खान की फौरी रिहाई और इमरान खान को फौरी अलशिफा मुंतकिल करें। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। और क्योंकि 27 सितंबर की पार्टी ने एक कॉल दी हुई है कि हमें निकलना है, मैं ताकतवर हलकों को यह बात बताना चाहता हूं, हम 1% भी नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह ना हो कि 27 सितंबर की जगह आने वाले चंद दिन हो और यही ऐवान, इन्हीं ऐवानों से, इन्हीं जो जाली फॉर्म 47 के लोग मुंतकिल इस पे मुसल्लत किए हुए हैं, ये फिर रोडों पे हो और हकीकी नुमाइंदे जो है वो पार्लियामान के अंदर हो। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।